السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قطع تعلقی قطع تعلقی ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس مختصر وقت میں آپ کو صرف اتنی سی ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی سے بھی قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ عزیز و اقارب ہو، رشتہ دار ہوں، گھر والے ہوں، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، کسی سے بھی ہمیں قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے۔ قطع تعلقی ایک تو بہت بڑا گناہ ہے، کل قیامت والے دن ہمارے لیے باعث شرمندگی اور باعث ندامت کا باعث بنے گا یہ لوگوں سے قطع تعلقی کرنا۔ ہمارے اندر یہ بہت چیز پائی جاتی ہے کہ ہم اگر کسی سے قطع تعلقی کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ قطع تعلقی غصے کا باعث بن جاتی ہے۔ ہم آگے اپنے بچوں کو بھی بتا کے جاتے ہیں کہ اس نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس لیے تم نے اسے بولنا نہیں ہے۔ بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں۔ ہمیں اگر آخرت کی فکر ہو تو ہم قطع تعلقی کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ معافی مانگنا۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو کہ لاہور کا ہے۔ لاہور میں بہت جگہوں پر آپ کو پتہ ہے نجائز تجاوزات ہیں، اسی طرح قبرستانوں کی جگہ پہ بھی نجائز تجاوزات بن جاتی ہیں، اور بعض اوقات سڑک کی جگہ پہ بھی قبریں بن جاتی ہیں۔ ادھر ایک جگہ پہ سڑک کی جگہ پہ قبریں بنی تو اس قبروں کو اکھاڑنے کے لیے ایک بندے کی ذمہ داری لگی۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ اس جگہ پر تقریباً 40 قبریں تھیں، جو قبریں سڑک کی جگہ تھی اور قبرستان نے وسیع ہو گیا تھا، اور 40 قبریں اس سڑک کی جگہ پہ آ گئی تھی۔ تو اس بندے کی ڈیوٹی لگی کہ ان قبروں کے لواحقین کو ڈھونڈو، اور ڈھونڈنے کے ساتھ ان کو دوسری جگہ شفٹ کرو، اور ہر بندے کو بتاؤ یہ تمہارے بڑوں کی بزرگ کی یہ جگہ ہے، تم نے ادھر آ کر دوبارہ فاتحہ کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ تو 2 قبریں ان میں سے ایسی نکلی جن قبروں کا نہ کفن میلا ہوا تھا اور نہ ہی ان کے جسم کو کچھ ہوا تھا۔ تو اس بندے نے کیا کیا کہ اس نے ایک شخص کی جو میت تھی نا، اس کے بیٹے کو ڈھونڈ لیا کہیں سے، اس کو پہچان لیا، اس سے بات کی، اس سے صرف اس نے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے باپ کی قبر جو ہے نا وہ ایسی نکلی ہے، اس کی میت بالکل صحیح ہے، اس کے کفن کو کچھ نہیں ہوا، کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو نیکی ہوگی جس نیکی کی وجہ سے آج تمہارے باپ کو ہم نے ایسے اٹھایا اور دوسری قبر میں رکھ دیا، وگرنہ باقی قبروں میں تو ساری ہڈیاں نکل رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جی مجھے تو جو یاد پڑتا ہے نا میرے والد محترم کی صرف ایک ہی ایسی نیکی تھی جو بہت واضح تھی، جو میں جانتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے ہی اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اور وہ تھی کہ لوگوں کو وہ ناراض نہیں دیکھتے تھے، وہ قطع تعلقی کرتے نہیں تھے، اور کو قطع تعلقی کرے اس کے پاس جاتے، اس کو مناتے، اس سے باتیں کرتے، اس کو خوش کرتے، اور اس کو پیار سے، محبت سے، ادب کے ساتھ اپنی باتوں پر قائل کرتے۔ اگر وہ قائل نہ ہوتا تو ہاتھ جوڑتے، اگر وہ ہاتھ جوڑنے سے بھی قائل نہ ہوتا، ان کو معاف نہ کرتا یا ان سے بول چال شروع نہ کرتا، تو وہ کیا کرتے، اس کے پاؤں پڑ جاتے۔ اور میرے بھائیوں یہ دیکھیں، پتہ نہیں اس نے زندگی میں کیا کیا ہوگا۔ انسان ہونے کے ناطے بہت ساری ہم سے غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کیا ہے آفرین اس شخص کے اوپر کہ اس نے اپنے آپ کے اوپر یہ بوجھ ڈالا ہی نہیں، اس نے دوسروں کے اوپر یہ بوجھ ڈالا۔ اگر اس سے کوئی ناراض ہوا تو انہوں نے اس کو ناراض نہیں ہونے دیا، اس سے معافی مانگی، ہاتھ جوڑے، پاؤں میں پڑے۔ اور میرے بھائیوں اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ قبر میں ہمارے ساتھ آسانی ہو؟ ہم نہیں چاہتے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ آسانی ہو؟ قیامت والے دن بھی ایک شخص جنت میں جانے لگے گا، پیچھے سے ایک گروہ آئے گا، وہ گروہ ہوگا، اس میں بہت سارے بندے ہوں گے جس کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوں گی، ان میں سے چند شخصیات وہ بھی ہوں گی جن کے ساتھ جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے تم نے قطع تعلقی کی ہوگی۔ تو اس لیے آئے میرے بھائیوں اپنے آپ کو سمجھائیں اور اس چیز پر جمع کریں جو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے بھی بہتر رہیں، لوگوں سے بھی بہتر تعلق اختیار کریں، اور ہمارے اندر بہت سی چیزیں یہ ہے کہ ہم امارت میں چلے جائیں، امیر ہو جائیں تو غریبوں سے قطع تعلقی کر دیتے ہیں۔ کیا ہی خوب انداز میں شاعر نے شعر لکھا ہے
کہ ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں ہر وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں ہر وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے، بن جاتے ہیں غیر بھی اپنے جب کچھ پاس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیں قطع تلقی اتنی ختم کریں کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، اور کل کو کسی شاعر کو ایسا شعر نہ لکھنا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی رکھے دین اسلام کے اوپر، اور آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے، اور ہم کلمے کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سرخرو کھڑے ہوں۔